اچھا، العدل کا سب دیکھیے کہ جس کے اوپر یہ مارکا اہل مولویوں کا وہ یہ ہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ شیخ و شیخ تو زنیا فرجم و مال بت، اصل روایت جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ جس کی بنا پر رجم کا، میں رجم کا تو منکر نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو ان لوگوں سے 1000 گنا زیادہ رجم کا قائل ہوں. مجھے تو اختلاف اگر ہے تو فقہ سے کہ وہ شادی شدہ اور شادی شدہ کا جو فرق کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ فرق ہے، کردار کا فرق ہے. کم سے لڑکیوں کے ساتھ زنا جو کیا جاتا ہے، دن داڑے جو زنا کیا جاتا ہے، سمجھا، اور جناب جبر جو کیا جاتا ہے جس کے روز کے آ رہے کیس عدالتوں میں، زنا بند تو نہیں ہوا ہے، مجھے میں ہوں، زنا بند نہیں ہوا ہے، اور جو لوگ جرم وہ کرانے گئے تھے رجم کرانے وہ سب خود مرجوم ہو گئے. اب یہ ہے کہ یہ روایت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن مجید کی آیت. سن لیجئے، یہ روایت قرآن مجید کی آیت ہے. شیخ و شیخ یہ قرآن مجید کی آیت کہی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کی آیت ہے تو قرآن سے نکالا اس کو کس نے نکالا؟ قرآن مجید میں جو جن آیتوں کا حکم ختم ہو گیا ہے وہ آیتیں تو سب موجود ہیں نا، سب موجود ہیں. تو جس آیت کا حکم باقی ہے وہ کیوں نکال دی گئی، کس نے نکالی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور حکم بھی معمولی نہیں، رجم کا حکم ہے، تو وہ آیت تو باقی، وہ آیتیں تو باقی ہے کہ جن کا حکم ختم ہو چکا ہے. قرآن میں سب باقی رہ گیا کہ اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے اور آیت قرآن میں نہیں. سن رہے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت کس طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا ادبی ذوق اس بات سے بات کرتا ہے کہ میں اس کو قرآن کی بات، یہ واقعہ کا شیخ اور شیخ دنیا فرجمو ہو البتہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عجمی فقیر کی کسی کلام ہے، عجمی کا، عربی کا نہیں، عجمی کا. نیجیے کہ شیخ اور شیخہ کا لفظ تو کہیں استعمال نہیں ہوا. سیبہ کا لفظ، سیب کا ہے، سیبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سیبہ بھی نہیں استعمال ہوتا. آخر یہ شیخ اور شیخہ، شیخ اور شیخہ کا اگر لفظ استعمال ہوا تو شیخ کے معنی تو بوڑھے کے آتے ہیں. یہ بوڑھی بوڑھا کا زنا ہوا تو بوڑھی بوڑھا زنا کر جہاں چلے جا کے مارو. میں ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہوں، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سیب کے لیے شیخ کا لفظ یہ کس طریقے سے استعمال ہوا، یہ تو ہے نا. تب یہ ہے کہ میں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ہرگز قرآن کی آیت نہیں ہے. قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں اگر ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں تو وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. تو جس آیت کا حکم باقی ہے وہ اس کو قرآن سے کون نکال سکتا؟ یہ ممکن ہے. سمجھا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، لغو بات ہے، یہ شیعوں کی گڑی ہوئی تاکہ قرآن کو غیر معتبر ثابت کیا جائے. پھر یہ ہے کہ یہ منسوخ کی گئی حضرت عمر کی طرف کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم تلاوت کرتے رہے ہیں، لیکن اب زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. یہی ہے نا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت. اچھا، اب ان حضرات سے پوچھے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی غیر مطلوع ہے، یہ وہی غیر مطلوع ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید تو وہی مطلوع ہے نا، سب کا سب، سورہ فاتحہ سے لے کر قرآن ناز تک غیر مطلوع وہی تو نہیں ہے، یہ تو وہی ہے مطلوع ہے. تو اگر وہ ہے بھی کوئی غیر مطلوع فضول قسم کی وہی تو اس کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ جو سچا ہے وہ کہہ دے کہ جی
یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے یا بھائی غیر مطلوب ہے؟ تو مجھے یہ ہے کہ اس سے اس بنیاد پہ انکار ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو سمجھ لیجیے کہ اس سے بڑھ کر کے بے وقتی کو نہیں. قرآن مجید کے احکام کو پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید بھی جو حکم ہے تو اس کے متعلق آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کو پیغمبر بھی منسوخ نہیں کر سکتا. حدیث کا کیا جب پیغمبر بھی منسوخ نہیں کر سکتا. اچھا، اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جب قریش نے کہا کہ آپ اس قرآن میں کوئی ترمیم کریں تب تو ہم قبول کریں گے، اگر ترمیم نہیں قبول کرتے آپ تو ہم نہیں قبول کرتے. تو اللہ میاں نے پیغمبر سے کہلوایا کہ اسے کہہ دو کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کروں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، میں تمہیں سناتا ہوں، تمہارا مانو نہ مانو، میں کیا کروں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ تو پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. تو جب پیغمبر نہیں کر سکتا تو کوئی حدیث کس طریقے سے قرآن مجید کو منسوخ کر سکتے؟ اس کا کوئی امکان ہی نہیں. پھر یہ ہے کہ سنیے، میں تو چلیے منکر حدیث ہوں، سمجھ گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے متعلق میرے نزدیک تو ساری دنیا کے اہل حدیث ان کی جوتی کی خاک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن پر حاکم ہے، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اور ان کا الیاذ باللہ میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ حدیث تو قرآن کے مفسر ہے، تفسیر کرتی ہے، اس کو واضح کرتی ہے، قرآن پر حاکم نہیں ہے. قرآن پر کوئی چیز حاکم نہیں ہو سکتی، قرآن میں نہیں. تو ابھی اس قسم کی جو روایتیں ہیں آپ اگر ماننے کے لیے تیار ہو کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو آپ مانو، مجھے معاف رکھو، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں. اجماع اور تعاول امت کی تائید سے ضعیف مجروح منقطع روایات بھی حجت شرعی اور سند قوی کا درجہ حاصل کرتے. سنیا تدبر فی الحدیث کے حوالے سے فرمایا کہ اسلامی قوانین کی تدوین میں یہ اصول کہاں تک کارآمد اور مقدس ثابت ہو سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، سمجھ گیا. آپ کے پاس قرآن اور سنت کی کوئی چیز ہے، آپ ایسی چیز جس کا پیرو قرآن اور سنت ہے نا، سمجھ گیا. قرآن اور سنت نہیں ہے بلکہ آپ کے کچھ روایات، آپ لوگوں کا کچھ عمل ہے یہ چلا رہا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ بڑے بڑے بنیادی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں واقع ہے کہ سنت بالکل الگ ہے، قرآن بالکل الگ ہے اور لوگوں کا عمل الگ ہے، اور وہی چیزیں چل رہی ہیں. اب انہی چیزوں کو دین ثابت کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں دخل دین کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں جو کچھ چلا آ رہا ہے ہمارے اسلاف کا وہی ذخیرہ ہے. لیکن اسلاف کے متعلق آپ کو یاد رکھیے کہ اسلاف جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلاف سے ہمارے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، یہی لوگ ہیں نا. اس لیے کہ مان علیہ و اصحابی، جس چیز کے اوپر میں اور میرے اصحاب ہوں وہی دین میں حجت ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ اب مر چکے ہیں سب اسلاف میں ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے اسلاف جو ہے وہ تو حقیقت میں جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، وہ کسوٹی ہے. ان کو تو ماننا بے شک واجب ہے. اس میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مسئلے کی کیا نوعیت رہی ہے. اگر وہ نوعیت رہی ہے
تو بات کے فقہا، بات کے کہنے والے، بات کے مولوی، بات کے حاشیہ نگار جس قسم کی بھی چاہے بکے، ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اصلی چیز ہمیں صرف وہ دے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی شیخ اور شیخہ کے بارے میں نے جو چیز ثابت کی وہ یہ ثابت کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجم کے واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہوئے رجم کرایا آپ نے کہ جو لوگ کی سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے خطرہ بن گئے تھے. یہ واقعہ ہے. مثلا فرض کر لیجیے کہ مائز کا واقعہ ہے. مائز کے متعلق ایمان کی بات یہ ہے کہ روایت بالکل متضاد ہے. جب متضاد روایات ہو تو اصول یہ ہے کہ یا تو دونوں ساقط یا ان میں تطبیق کی جائے گی. تطبیق کی جائے گی نا. اب یہ ہے کہ تطبیق کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ بڑا خطرناک آدمی تھا. یعنی اس کا حال یہ تھا کہ جب مسلمان جہاد پر جاتے تو وہ عورتوں کے پیچھے بھاگا پھرتا مدینے میں. سمجھا؟ اور روایت میں آتا کہ انب نبی بنتا ہے، جیسے بکرا منہ میں آتا ہے اس طریقے سے وہ بھی آتا تھا. یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ وہ از خود آیا تھا، بلکہ روایات میں صاف ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت اس کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں تو اس کے قبیلے والوں نے اس کو سمجھایا کہ جا کر کے پہلے ہی اپنے معافی مانگو، صفائی کر دو، ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ رہ رہیے گا. جب وہ آیا تو اس سے کہا کہ آپ کو میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اب چارہ نہیں ہے، بھاگنے کی گنجائش نہیں، تو اس کو اعتراف کرنا پڑا. اعتراف جب اس سے کیا تب آپ نے اس کو رجم کرایا، اس لیے کہ پہلے سے معلوم تھا اس کو متعلق. رجم کرانے کے فوراً بعد شاید 2 گھنٹے کے بعد آپ نے تقریر کی تو تقریر میں آپ نے واضح کیا کہ اس شخص کو کیوں رجم کرایا جائے. تو آپ نے بڑے تیز انداز میں فرمایا کہ کیا بات نہیں ہے کہ ایسے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم جہاد کے لیے جاتے تھے تو ہماری لڑکیوں کے پیچھے، ہماری عورتوں کے پیچھے یہ نب ربی بنتا ہے. تو ایسا شخص جو بھی ہوگا میں اس کے ساتھ ہی مانوں. روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی، جنازہ کی نماز اس کی پڑھی نہیں گئی، بلکہ روایت بھی آتی ہے. سمجھ گیا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ بدھو لوگ جو روایت کو نہیں سمجھتے، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا اور اس نے خود اعتراف کیا اور کہا کہ مجھے پاک کیجیے اور کچھ نہیں. یہ واقعہ ہے کہ جب ایک مجرم کو یہ معلوم ہو جائے کہ حکمراں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مجرم ہے اور اس کو سزا ہونے والی ہے، تو پھر مجرموں کی ذہنیت تبدیل ہوتی ہے. سمجھ گا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اعتراف کریں گے تو شاید یہ کہ کچھ نرمی ہو جائے. یہ ان کا ذہن ہوتا ہے. تو اس طریقے کی ذہنیت کی جو ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں جب روایات لوں گا تو یہ بھی تو روایت ہے. ان روایت میں جب یہ چیزیں موجود ہیں تو رجم کے واقعے کے ساتھ ان کو مطابقت تھی تو میں نے ان روایت کو لے لیا. سمجھا کہ وہ اس قسم کا برا آدمی تھا.